اسی طرح سورۃ الناس مکی صورت ہے، آخری صورت ہے قرآن حکیم کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کہہ دیجیے اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتا ہوں انسانوں کے رب کی، ملک الناس جو انسانوں کا بادشاہ ہے، بادشاہ حقیقی ہے، الہ الناس معبود ہے انسانوں کا، ہر ایک کے لیے اللہ ہی معبود ہے، چاہے اس کو مانے یا نہ مانے، من شر الوسواس، اور ان کے شر سے بھی اللہ کے پناہ میں آتا ہوں جو وسوسہ ڈالنے والے ہیں، الخناس وہ جو ذکر سن کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، خناس پیچھے ہٹ جانے والے۔ شیطان کے بارے میں یعنی وہ خناس ہے، یہ حدیث میں واقع ہوا، آپ نے فرمایا کہ شیطان کا حال یہ ہے کہ جیسے ہی مؤذن اذان دیتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ بات ذکر کی کہ جیسے ہی انسان ذکر کرتا ہے، یہ خناس شیطان کیا کرتا ہے، پہلے تو تھوکنی لگا کر اپنا ایک خاص اس کا آلہ ہے وہ لگا کر، اپنی سونٹ نما آلہ لگا کر انسان کے دل میں وسوسہ کرتا ہے، اور وسوسہ کرتا ہے جب وسوسہ کرتا ہے کیفیت کیا ہوتی ہے، اذا وجد خالیا من ذکر اللہ کے ذکر سے دل کو خالی پائے تو وسوسہ کرتا ہے، اور جیسی انسان اللہ کو یاد کرے، بسم اللہ پڑھے، اعوذ باللہ پڑھے، یا کوئی اور ذکر کرے، دل میں اللہ کو یاد کرے، نماز پڑھے، وضو کرے، نیک مجلس میں آ جائے، یہ ساری ذکر کی صورتیں ہیں، قرآن حکیم پڑھے، جیسے ہی کوئی ذکر اور کوئی نصیحت اور کوئی اللہ کا ذکر اس کے سامنے آ جاتا ہے، وہ ذکر کے حلقے میں آ جاتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے، خناسا، وہ بھاگ جاتا ہے، الٹے پاؤں دوڑ جاتا ہے، اذان سن کے ہی بھاگتا ہے، اسی طرح سے ہر خیر کی بات کو سن کر، اللہ کے ذکر کو سن کر بھاگنے والا ہے۔ تو اللہ نے بتایا کہ اس سے نمٹنے کا طریقہ کیا ہے، فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ وسوسہ کرنے والے، بہت زیادہ وسوسہ ڈالنے والے اس بدمعاش شیطان سے بچنا چاہتے ہو تو طریقہ کیا ہے، اللہ کے ذکر سے پناہ حاصل کرو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ خاص دعا سکھائی گئی، الفاظ سکھائے گا، اس کے ذریعے سے پناہ میں آ جاؤ۔ اور یہ دعائیں، یہ صورتیں بھی ایک دعا کی صورت ہیں۔ الذی یوسوس، وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں، وسوسہ سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے شیطان کے معاملے کو وسوسے پر ٹال دیا، وسوسے سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے مشائخ فرماتے ہیں وسوسے کی حیثیت ایسے ہے جیسے کتا بھوکے، تو کتا جب بھوکتا ہے تو کوئی عقل مند آدمی اس کی طرف ذہن نہیں لگاتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، دیکھا آپ نے کسی کو کہ وہ سنے کہ کتا کیا کہہ رہا ہے؟ اسی طرح سے انسان کو چاہیے کہ شیطان کے وسوسوں پر بھی ذہن نہ لگائے۔ دو معنی، ایک تو یہ برائی کی طرف ابھارتا ہے تو برائی کی طرف نہ جائے، دوسری بات یہ کہ شک کا مرض وہ لاحق کر دیتا ہے، وسوسہ اندازی کرتا ہے، انسان کو خیال ہوتا ہے کہ ابھی میں نے پڑھا یا نہیں پڑھا، وضو ہوا یا نہیں ہوا، پاکی ہوئی یا نہیں ہوئی، تو اس کا علاج بھی یہی ہے، یہ بھی وسوسہ شیطانی کی وجہ سے بھول چوک طاری ہوتی ہے۔ یہ نسیان کا مرض بھی انسان کو شیطان کی طرف سے لاحق ہوتا ہے، تو کیا کرے، اس کو بھول جائے، چھوڑ دے، اور جو کام کر لیا بس اس پر قائم رہے، جتنا اس نے کر لیا اس کو یقینی جانے۔ اب یہ سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں ہوئی یا نہیں ہوئی نماز، نہیں ہو گئی نماز، جو کام یقینی تھا، وضو ہے یا نہیں، وضو ٹوٹ گیا باقی ہے، تو بھئی کیا تھا یہ یقینی بات ہے تو باقی ہے، یہاں تک کہ اس کے ٹوٹ جانے کی تمہارے پاس کوئی دلیل ہو۔ تو اس طرح سے وسوسے کو چھڑک دو اور یقینی بات پر عمل کرو، یہ شیطان کی طرف سے ہے، وہ شیطان وسوسہ کرتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس، اور یہ کام شیطانی کام کرنے والے جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ بعض صورتاً تو انسان ہوتے ہیں مگر پکے شیطان ہوتے ہیں، شیطانوں کے کام کرتے ہیں، گناہوں پر آمادہ کرتے ہیں، گناہوں کی ترغیب کرتے ہیں، اس کو خوشنما بنا کر دکھاتے ہیں، اس کی دعوت عام کرتے ہیں اور لوگوں کو ترغیب کراتے ہیں گناہوں کی۔ تو ان شیطانوں سے بھی جو انسانوں کی صورتوں میں ہے، ان سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن حکیم کے پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کو قبول فرمائے، جو غلطیاں ہو گئیں اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی جناب سے معاف فرما دے، اور جو کچھ صحیح ہوا اسے قبول فرما لے، ہم سب کی دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا دے، اور صحیح معنی و مفاہیم آپ سب کے دلوں میں اس کے جاگزی فرما دے۔ دوسرا سجدہ نہیں ہوا، وہ ایک سجدہ جو آیا تھا سورہ حج والا، جی ابھی کا سجدہ، ہاں وہ تو ابھی کریں گے، جی وہ میں نے اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ ابھی کریں گے انشاءاللہ۔ جی یہ شماریات ہیں، کہیں سے بھی حاصل کر لیں، کتنی آیات ہیں قرآن میں، کتنے پارے ہیں، 30 پارے ہیں، 30 پارے ہیں، 30 پاروں کا مطلب سی پارے جو ہم کہتے ہیں نا، سی فارسی میں 30 کو کہتے ہیں، اور پارے کا مطلب جز، تو 30 اجزاء میں قرآن حکیم کو تقسیم کیا گیا۔ آیات کتنی ہیں اور اس کی تفصیل مکی متنی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں شماریات میں۔ تو 30 پاروں میں کیوں تقسیم کیا؟ تاکہ روزانہ اگر کوئی ایک حصہ پڑھ لے تو اس طرح 30 دنوں میں قرآن حکیم کی تلاوت مکمل ہو جائے۔ ہمارے مشائخ کا طریقہ ہے کہ چاند کی تاریخوں کے ساتھ تلاوت قرآن کو جوڑ لیتے ہیں، کہ یکم تاریخ چاند کی ہے تو پہلا پارہ پڑھ لیں، اس طرح سے چاند کی تاریخیں یاد بھی رہیں گی
اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی عبادات ایام 20 کا معلوم ہونا اور دیگر وہ بھی معلوم ہوں گے، اور قرآن حکیم کی تلاوت بھی ہوتی رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ زندگی کے آخری سانس تک اس کلام مجید کے ساتھ جڑے رہیں، اس کو سمجھیں، پڑھیں، عمل کریں اور دوسروں تک پہنچانے والے، عمل کرانے والے ہو جائیں، دنیا و آخرت میں ہمارے لیے نور بن جائے۔ انشاءاللہ دعا کریں گے تلاوت یعنی تراویح کے مکمل ہونے کے بعد اور وطر سے پہلے مختصر دعا کریں گے۔ اصلاً تو دعائیں انفرادی زیادہ پسندیدہ ہیں اور اپنے اپنے قرآن مجید کی تکمیل کے موقع پر دعا قبولیت کا موقع ہے، تو ہر کوئی اپنی اپنی دعائیں بھی کرے اہتمام کے ساتھ، انشاءاللہ قبولیت کا موقع ہے۔